دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سنی حلقی بریلی بھائیوں، دیکھیے جماعتیہ اہل حدیث کا اکثر آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اور اسٹیٹ پہ ہر جگہ یہ دعویٰ سنا ہوگا کہ ان کی ہر عمل صحیح حدیث پر ہے اور صحیح حدیث کو عمل میں نہیں لاتے، حتیٰ کہ ان کے علماء نے تو لکھا ہے کہ بھائی ہم ضعیف حدیث کو فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہی نہیں، یعنی کہ ضعیف حدیث جو ہوتی ہے اسے فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں، یعنی کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی نہیں ضعیف حدیث کو، یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں صحیح حدیث پر ہمارا عمل ہے۔ ہماری بات انیس الرحمان جو ہے اہل حدیث حضرات جماعت جو ہیں ان کے معتبر عالم ہیں اور ان کے شیخ بھی ہیں، ان سے بات ہوئی۔ مسئلہ یہ تھا کہ پانی میں کچھ گر جائے اگر تو وہ اس کی حالت اور پاکی ناپاکی پہ، تو انہوں نے کہا کہ پانی کا رنگ اور بو اور ٹیسٹ اگر یہ تینوں بدل جاتا ہے تو پانی ناپاک ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اس میں کوئی حدیث بتائیں، تو انہوں نے بتایا، تو ہم نے کہا یہ حدیث تو ضعیف ہے اور یہ میں نہیں کہتا، آپ دیکھ لیجئے تفاسیر المدثرین امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اور آپ کے مولانا اسماعیل سلفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور حالانکہ اس پہ آپ لوگوں کا عمل ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہوئی، تو یہاں تو انہوں نے مان لیا کہ واقعی یہ حدیث ضعیف، انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی یہ حدیث ضعیف ہے لیکن عمل ہے اس پہ۔ تو یہ ہے جماعتیہ اہل حدیث کا اصلیت، وہ دعویٰ کچھ اور کرتے ہیں، عمل کچھ اور کرتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ عوام جو ہے ان سے بچے، ان کا منافقانہ جو حرکت ہے، کہتے کچھ اور ہے کرتے کچھ اور، اس سے بچے۔ صحیح حدیث اور قرآن کہہ کر یہ بوکھلاتے ہیں لوگوں کو لوگوں کے ایمان پہ ڈھاکہ ڈالتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور حالانکہ ان کا عمل ضعیف حدیث پر ہے، اور عوام میں بھی یہ ضعیف حدیث لے کر آتے ہیں اپنے منہج اور اپنے عمل میں۔ اب ہمارے اہل سنت الجماعت تمام بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے لیے دعا خیر کریں، اور ایک کمپلین ہے آپ لوگوں کی یہ کہ آپ جب ہمارا آڈیو سنیں تو اس کو مزید شیئر کریں، واٹس ایپ گروپ پہ ڈالیں، انسٹاگرام پر ڈالیں، فیس بک پر ڈالیں اور دیگر جگہ ڈالیں، اور لائک کریں اور کمنٹس میں آپ بتائیں کہ اس میں یہ غلطی ہے تاکہ ہم آگے غلطی کی سدھار کریں۔ اب یہ سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو شیئر کرنے کا فائدہ یہی ہوگا، اس کا اللہ اجر بھی دے گا کہ لوگ جو ہے جو وہابی اور دیوبندی کے پھندے میں ہیں اور جو دن رات ان کا مغالطہ سنتے ہیں، ان کی جھوٹ جو سنتے ہیں، وہ ان سے بری ہو جائیں گے، اور انہیں بھی جو ہے اسما رضال ذرا تعبیر کا علم ہوگا کہ بھائی ہاں یہ وہابیہ دیوبندیہ کہتے ہیں۔ تو اس کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں گے۔ یہ آپ کی تمام اہل سنت الجماعت بھائیوں سے میں کہوں گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو جتنا چاہیں جتنا سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیں، اتنا ہی اللہ پاک ضرور اس میں کسی ایک کا بھی ایمان اگر آپ کی وجہ سے بچ گیا وہابیوں سے، تو یہ سمجھ جائیے اللہ اس کا بہت بڑا اجر آپ کو دے گا۔ تو اس میں لائک کریں، کامنٹ کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہمارے لیے دعا خیر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے سنی حنفی بریلی بھائیوں اور دیگر بھائیوں، ثم والسلام علی من اتبع الہدی۔ جی اور سے کیسے ہیں؟ ہاں الحمدللہ۔ شیخ، جسے کوئی فوت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد قبرستان لے کے جب جاتے ہیں تو اوپر جو چادر ڈالتے ہیں، ڈالنا چاہیے کہ نہیں؟ عورت ہے کہ مرد ہے؟ مرد ہے۔ مرد ہے تو نہیں ڈالیں گے کچھ بھی، عورت ہے تو اوپر کا وہ نہیں ڈالیں گے، صرف جو اوپر ایک کپڑا، ایک چادر جو ہے رنگین چادر بچھا کے اس کے اوپر بچھا دیں گے۔ مرد ہو تو کچھ بھی نہیں، ایسے اٹھا کر لے جائیں گے، ایسے ہی اٹھا کے لے کے جائیں گے۔ تو یہاں تو میں دیکھتا ہوں لا الہ الا اللہ، نہیں پورے لوگ ایسے کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ مکے مدینے کو اتنے لوگ جاتے ہیں نا، حج کر کے آتے ہیں نا، وہاں دیکھے ہوں گے نا،
ایک جنازے کے اوپر بھی کچھ ڈال کے لے جاتے، کہ عورت ہے تو اس کے اوپر چادر بچھا کے لے جاتے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، یہ میسج آپ سب تک پہنچے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب میں یہ اس پہ آ گیا ہوں شیخ کہ اس بات پہ کہ جیسے پانی میں کچھ گر جائے اور پانی کا مطلب ناجس چیز گر جائے تو پانی پاک رہے گی یا ناپاک؟ ناجس سے مراد مطلب کوئی جانور ہے یا کوئی کلر وغیرہ اس میں گر جائے یا کوئی اور چیز گر جائے جس سے بدبو۔ کتنا پانی ہے؟ مثال کے طور پہ ایک بالٹی ہو، ایک بالٹی ہے تو اس میں کیا ہوا؟ اس میں جیسے کچھ گر جائے، کلر وغیرہ گر جائے اور کچھ گر جائے، کلر گر جائے، پاک چیز گر جائے تو کوئی پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ گندا چیز اگر گر جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، اس کی تفصیل کچھ وضاحت کریں گے اسے؟ ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ پانی اگر دو کھلا ہو تو نجس نہیں ہوتا ہے، الا یہ کہ اس کا مزہ بدل جائے، رنگ بدل جائے اور بو بدل جائے گندگی پڑنے کی وجہ سے۔ ہاں اچھا اچھا، ہاں ہاں ہاں، دو کھلا کا مطلب ہوتا ہے 170 لیٹر۔ جی جی، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ہاں ہاں، دیکھیے شیخ، یہ اس کی میں نے تحقیق کی تھی، اس میں 2 راوی ضعیف ہیں۔ ہاں ضعیف ہے، لیکن متفق علیہ مسئلے کے لحاظ سے سب اس حدیث کو مانتے ہیں۔ نہیں، لحاظ سے مانتے ہیں، لیکن ضعیف حدیث پر عمل کرنا جیسے یہ کہاں تک ہے؟ ضعیف حدیث اس معنی میں ہے کہ راوی ضعیف ہے، مطلب اس کا صحیح ہے۔ راوی ضعیف ہیں، ایک نہیں 2 راوی ضعیف ہیں، تو اس میں مطلب صحیح ہونے سے کیا؟ جیسے ابھی بریلوی حضرات کچھ حدیثیں ہیں فضیلت میں جو نہیں ویسا نہیں ہے، اس کا مطلب دوسری حدیثوں سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، قلتین ہو تو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے ہم اس معنی میں لیتے ہیں کہ صاحب اگر اس سے کم ہے تو ناپاک ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی انسان کی طبیعت نہیں مانتی ہے، تھوڑے پانی میں کوئی گندا چیز گر جائے تو وہ پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس معنی میں ہے۔ اگرچہ کہ قلتین والی بیر بزا کی حدیث اس طرح سے ضعیف ہے، لیکن بہرحال آدمی اگر تھوڑا پانی گندگی گر جائے تو اس کی طبیعت نہیں چاہتی اس کو استعمال کرنے کے لیے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ شیخ اولم تو یہ آپ نے جو ہمیں بتایا ہے پہلا، تو وہ حدیث تو ضعیف ہے، یہ آپ نے بھی مان لیا ہے کہ ہاں وہ ضعیف ہے۔ ہاں، ضعیف حدیث عمل میں نہیں لایا جاتا۔ یہاں تک اہل حدیث علماء فرماتے ہیں کہ ہم کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ یہاں آگے بڑھ کے جا کہتے ہیں کہ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جو عمل جیسے اہل حدیث ہیں ان کا عمل ہے، جیسے اپنا عمل ہے صحیح حدیث پہ، دعویٰ بھی ہے ہمارا صحیح حدیث، تو پھر بعد میں آپ جو ضعیف حدیث اپنی اس میں لے کر آئیں گے عمل میں، تو یہ کیسا صحیح ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کسی حدیث پر حکم لگاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں روایتاً ضعیف، روایتاً معنیٰ صحیح، سندہ ضعیف، ایسے لکھتے ہیں۔ ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ وغیرہ کے اندر جو حدیث کی تحقیق کرتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ صاحب سندہ ضعیف معنیٰ صحیح، کہ اس کی سند تو صحیح، سند تو ضعیف ہے لیکن اس کا مطلب ٹھیک ہے، اس طرح لکھتے ہیں۔ اب اس طرح اگر وہ اصول بناتے ہیں کہ سند ٹھیک ہے مگر جو ہے سند ضعیف ہے، تو سند ضعیف ہے، اس کا معنی ٹھیک ہے، اس پہ عمل کیا جائے۔ اب جب ضعیف حدیث جانتے ہوئے بھی اگر البانی صاحب کے اس حکم پر عمل کریں تو یہ تقلید بھی ہو جاتی ہے، اور تقلید کرنا علماء اہل حدیث کے نزدیک جو ہے غلط نہیں بلکہ شرک ہے۔ تقلید یہ ہے کہ کسی امام نے کہا اس کے خلاف حدیث آئے تو ہم کہیں گے نہیں، حدیث کو نہیں مانیں گے، امام کی بات کو مانیں گے، یہ تقلید عامہ ہے۔ تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ضعیف حدیث کا میں دیکھتا ہوں کسی اس میں شرح کے اندر ممکن ہوتا ہے۔ شیخ سنیے، مجھے میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ دیکھیے جو ہے عالم جیسے کہ آپ کے اہل حدیث حضرات جو ہیں کہ اس کے اوپر صحیح اور ضعیف کا یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اگر کوئی ضعیف حدیث ہے، ابھی دیکھیے عالم ابو صہیب داؤد ارشد صاحب
تو یہاں تک کہ لکھتے ہیں کہ حدیث صحیح شرح کی موجودگی میں ہمیں کسی عالم کا فتویٰ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پہ حدیث صحیح ہونے کا ہی معاملہ چل رہا ہے کہ ہم جو ہے صحیح حدیث پہ عمل کریں گے, ضعیف حدیث پہ نہیں عمل کریں گے, ہے نا. تو یہ جو معاملہ ہے یہ علماء اہل حدیث کا دعویٰ ہے, اور اکثر علماء اہل حدیث کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو صحیح حدیث چاہیے. تو پھر ضعیف حدیث لانا عمل میں یہ میرے حساب سے درست تو نہیں ہے حضرت, آپ جس حساب سے دعویٰ لوگ کرتے ہیں اہل حدیث حضرات. اب یہاں تو یہ کھل گیا کہ یہاں پہ یہ جو مسئلہ ہے, اس مسئلے میں ہر اہل حدیث حضرات ضعیف حدیث کی جو ہے پیروی کرتے ہیں, ہے نا. حالانکہ البانی صاحب نے کا بھی وصول آپ نے بتایا, البانی صاحب کا وصول اگر ہم کریں گے تو البانی صاحب کا جو ہے وصول پہ عمل کرنا ہے ان کی ایک تقلید کرنے کی برابر ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات آپ کی جگہ ہے, میں اس کو دیکھتا ہوں. اس کو دیکھیے, اس میں 2 راوی ضعیف ہیں, اور عوام کو بھی کہہ دیجیے حضرت کہ اس پہ جو ہے عمل نہ کریں اور عمل کرنا بند کر دیں. کیونکہ جو ہے ہر صحیح حدیث, ہاں جب دیکھ لوں گا میں, صحیح سمجھ میں آئے گا تو میں بتاؤں گا. اب دیکھیے سنیے, ابو صہیب داؤد ارشد صاحب تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ ضعیف حدیث فرمان مصطفیٰ نہیں ہے. آپ 2 تحفہ حنفیہ صفحہ نمبر 197 پہ دیکھ لیجئے, پیج نمبر 197 پہ تحفہ حنفیہ صفحہ نمبر 197, مطلب وہ فرمان مصطفیٰ کا ہی انکار کر رہے ہیں ضعیف حدیث. کس کی پیروی کریں بتائیں. ہاں تو اسی لیے میں کہتا ہوں تو اس میں 2 راوی ضعیف ہیں. بعض باتیں ایسی رہتی ہیں کہ آدمی کے ذہن میں ساری باتیں محفوظ رہتی ہیں, تو فوراً جواب دیتا ہے. تحقیق کر لیجیے, آپ بار بار ایک ہی بات کو دہرائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں نہ ہے. میں نے کہا میں دیکھوں گا, دیکھ کر پھر بالکل سمجھوں گا. صحیح طریقہ یہی ہے آپ کا. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, انشاءاللہ.